شروع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ قدرت کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ محرم الحرام میں ظہور پذیر ہونے والے اہم واقعات یہ ہیں۔ اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ عطا ہوئے۔ کشتی نوح علیہ السلام وادی جودی پر ٹھہری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا ہوئی اور فرعون غرق نیل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اسی روز قیامت آئے گی۔ اسی ماہ یوم عاشورہ کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم الزینہ کہتے تھے۔ اسی ماہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابراہا بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اسلامی تقویم کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو کہ اسی فطری نظام کائنات کے تحت جیسا کہ خالق کائنات نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن کے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی سیدھا راستہ اور درست دین ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کو خود بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر ایک طرف محرم فضائل و برکات کا مہینہ ہے تو اسی کے ساتھ اس مہینہ سے بہت سے دردناک تاریخی حادثات اور واقعات وابستہ ہیں، جن کی کربناکی سے امت مسلمہ کا ہر فرد بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے، اور تاریخ اسلام کا صفحہ محرم الحرام کے مظلومان کربلا کے لہو سے تر بتر نظر آتا ہے۔ محرم الحرام اہل بیت کی حق گوئی و بے باکی، صبر و تحمل اور استقامت کی داستان ہے، جو ہر مسلمان کو عزم و حوصلہ اور باطل کے سامنے سینہ سپر رہنے کی ہمت بخشتی ہے۔ تو دوسری جانب یزیدی فوج کی سنگدلی، بے رحمی، بے حسی اور جبر و استبداد، خاندان رسول کی بے حرمتی، اہل بیت کی بے عزتی اور مظلومان کربلا کی تذلیل و تحقیر اور ان کو ناحق تہہ تیز کرنے کی چنگیزی حرکات سے اسلام کی روشن تاریخ داغدار نظر آتی ہے۔ واقعہ کربلا میں دغا بازی، بے وفائی اور غداری کی عبرت انگیز داستان بھی ہے کہ کس طرح آج شہادت حسین کے نام پر ماتم و غم منانے والے شیعہ حضرات نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کو خطوط لکھ کر کوفہ بلایا تھا، پھر مصیبت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت مسلم اور ان کے 2 ساجزادوں کے خون سے اپنا ناپاک ہاتھ رنگنا غداری، بے وفائی کی بہت ہی المناک گھناؤنی تاریخ ہے، جس کے حرف حرف سے مکر و فریب کی بدبو پھیلتی ہے۔ پھر بھی واقعہ کربلا اور شہادت حسین اہل رفض و تشیع نے اتنا بدل ڈالا ہے اور اپنے فاسد عقائد میں ایسا رنگ دیا ہے کہ سچائی 1000 پردوں میں چھپ گئی ہے۔ تعزیہ داری، ماتم اور مرثیہ خوانی نے غم حسین کو ایسا رنگ دے دیا ہے کہ محرم الحرام کا یہ واقعہ کرب و الم کی بجائے ایک جشن بنا دیا گیا ہے۔ من گڑت واقعات کو اشعار میں بیان کر کے مرثیہ خوانی سے اہل بیت کی نعوذ باللہ تحقیر ہوتی ہے۔
کاشانہ نبوت اور حرم حسین کی پاکیزہ صفات، پاک دامن عفت مآب خواتین کو سینہ کوبی اور آہ و بکا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، نوحہ کرتے اور روتے بلکتے اور گریبانوں کو چاک کرتے اور بالوں کو نوچتے چلاتے دکھایا جاتا ہے۔ سکینہ و زینب کو زیب داستان بنا کر مرثیہ خوانی ہوتی ہے، ان سے بڑھ کر مشرکانہ اعمال ہوتے ہیں۔ حسین کی شبیہ بنائی جاتی ہے، تعزیہ کے نام پر قبر بنا کر اس کا جلوس نکالا جاتا ہے، اور ان سب حرکات کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ بالکل وہی افعال اور اعمال شیعہ حضرات کی طرف سے ہوتے ہیں، جس طرح سے سہرا اور دیوالی کے موقع پر ہندو لوگ اپنی دیوی دیوتا کی مورتیاں تیار کر کے جھانکی بناتے ہیں، گشت کرتے ہیں، پوجتے ہیں، پھر دریا میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہی حال تعزیوں کا ہے کہ گشت کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، سینہ کوبی اور نوحہ خوانی ہوتی ہے، میلہ سا لگتا ہے، رنگ برنگے جھنڈے جھنڈیاں، قسم قسم کی شکل و صورت بنائی جاتی ہے، پھر مصنوعی کربلا کے گہرے کنویں میں دفن کر آتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں سنیوں کی آج بھی ایک بہت بڑی تعداد تعزیہ داری اور سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کی مشرکانہ رسم میں مبتلا ہے، اور بہت فخر سے خود کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ ساتھ ساتھ تعزیہ داری کے جلوس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تماشا بین کی حیثیت سے موجود ہوتی ہے، جبکہ اس سے اجتناب ضروری ہے۔